الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو کتاب میں پڑھنے جا رہی ہوں اس کتاب کا نام ہے تحریک اسلامی کا ابتدائی دور، جس کے مصنف ہیں مولانا نعیم صدیقی صاحب۔ لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقائے گرامی قدر، میں آپ کے سامنے اپنے زمانے کی بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا رحمہ اللہ کی پکار پر جب جماعت کے ساتھ ہم منسلک ہوئے تو کیا پایا۔ مولانا محترم تحریک کے لیے کس قسم کے کارکن تیار کرنا چاہتے تھے؟ جو لوگ تحریک کے دور اول سے وابستہ ہوئے تھے وہ گزر گئے، اب نئی پود کا زمانہ ہے۔ ضرورت ہے کہ ان دونوں کے درمیان ربط رہے، خلا نہ پیدا ہو۔ عمارت بلند ہو رہی ہے تو اوپر لگنے والی اینٹیں پہلی اینٹوں کے مطابق رہیں۔ وہ جو کہا گیا ہے کہ خشت اول چوں نہد معمار کج، خشت اول چوں نہد معمار کج، تا سریا می درو دیوار کج۔ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ معمار نے اگر اب پہلی اینٹ صحیح رکھی ہو، دوسری اینٹ صحیح نہ ہو تو بھی دیوار کج ہو جاتی ہے۔ دیوار تب سیدھی ہوتی ہے جب دوسرے ردے پہلے ردے کے مطابق رہیں، ورنہ ساری عمارت کج ہو جائے گی۔ اب میں پہلی اینٹ اور پہلے ردے کی داستان سنانا چاہتا ہوں۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارا دور اول کیسا تھا۔ سب سے پہلی چیز رکنیت تھی۔ یہ کسی شخص کا قدم اول ہے، جماعت کے ساتھ وابستگی کا۔ اس زمانے میں جو بھی لوگ جماعت کے قریب آتے تھے وہ سب سے پہلے جماعت کی دعوت کو سمجھتے تھے، پھر ان کا ایمان ان کو جماعت میں شامل ہونے پر اکساتا تو رکنیت کی درخواست دیتے تھے۔ جماعت کا طریقہ یہ تھا کہ جو آدمی رکنیت کا امیدوار ہوتا اس کو انتظار کرنے کے لیے کہا جاتا۔ یہ انتظار ٹالنے کے لیے نہیں بلکہ جائزہ لینے کے لیے ہوتا تھا کہ وہ صاحب شدت جذبات سے مغلوب ہو کر تو نہیں آ گئے، یا انہوں نے پورے ہوش و شعور کے ساتھ ٹھنڈے دل سے شرکت جماعت کے تقاضوں کو سمجھ لیا ہے۔ ان کے کردار کو دیکھا جاتا، ان کی مزاج کو جانچا جاتا اور یہ جائزہ مہینوں جاری رہتا۔ بعض اچھے لوگوں کو اس معاملے میں بڑے مغالطے ہوئے اور ہمارے تیز چنگل مخالفین نے تو جان بوجھ کر اس طریقے رکنیت سازی کے بل پر جماعت کو ایک سازشی خونخوار تحریک ثابت کرنے کے لیے بڑی پرزور منطق وضع کر لی اور خوب پروپیگنڈا کیا۔ حالانکہ ہمارے ابتدائی لٹریچر میں واضح کر دیا گیا تھا کہ موجودہ معاشرے میں جہاں نہ صرف بھانت بھانت کا مسلمان پایا جاتا ہے بلکہ ذرا کسی اسلامی مقصد کے لیے پرجوش لے میں پکاریے تو ہر طرح کے لوگ نام لکھوانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ بعد میں متضاد مزاج و کردار کے ان مسلمانوں میں سے ہر ایک مقصد کے لیے رکاوٹ بن جائے گا۔ لہٰذا موسی سے تحریک اور اس کے ساتھیوں نے سوچا کہ جوش انگیزی کے بجائے ہوش آموزی کا طریقہ اختیار کیا جائے اور استعجال کے بجائے سہج سلیقے سے کام کیا جائے، اور اس دوران میں ان سے جماعت کے ساتھ کام کرنے کے لیے کہا جاتا اور اس سے اندازہ کیا جاتا کہ جماعت کے نصب العین کے ساتھ ان کی شیفتگی کتنی ہے۔ اس کے بعد حلف لینے کا وقت آتا۔ موجودہ دور کی کیفیت کو زیادہ نہیں جانتا، لیکن ہمارے وقت میں حلف رکنیت ایک امیدوار رکنیت کے لیے گویا محشر کا وقت ہوتا تھا۔ وہ دیدہ و دانستہ دین کی ذمہ داریوں کو اٹھانے اور نبھانے کا عہد کرتا۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جس شخص نے ان ذمہ داریوں کی گرانی اور نزاکت کو سمجھ لیا ہو، حلف لیتے وقت اس کی کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ ذمہ داری کے احساس سے اس پر پہلا اثر یہ ہوتا تھا کہ حلف لیتے ہوئے وہ کانپتا اور لرزتا تھا۔ بعض اوقات ہم نے دیکھا کہ ایک شخص کی آواز منہ سے نہیں نکل رہی، وہ چند الفاظ بولتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگ جاتی۔ اس کو یوں محسوس ہوتا گویا وہ اجتماع ارکان میں نہیں بلکہ عدالت میں کھڑا ہے اور اپنی کارکردگی کی جواب دہی کر رہا ہے۔ ایک خاص کیفیت ایک مدت تک جماعت میں رہی اور جماعت کی پہلی صف انہی لوگوں سے بنی۔ تیسرا مرحلہ احتساب کا ہوتا تھا۔ یہ دیکھا جاتا تھا کہ جو صاحب جماعت میں آئے ہیں وہ معیار مقرر پر قائم ہیں یا نہیں۔
اگر وہ ذرا بھی نیچے گرتے تو سب کی نگاہیں ان کی جانب اٹھ جاتی اور ان کو سنبھالا دینے کے لیے ہاتھ بڑھ جاتے، ان کی اصلاح کے لیے سب فکر مند ہو جاتے، لیکن اگر وہ تمام سہاروں اور سارے تعاون کے باوجود سنبھل نہ پاتے تو پھر اس کی پرواہ نہ کی جاتی کہ ہماری تعداد کم ہو جائے گی، بلکہ صرف اصول پر نگاہ رہتی۔ ان سے درخواست کی جاتی کہ فی الحال آپ رکنیت سے آزاد رہ کر کام کریں۔ اب اگر بگاڑ جاری رہے اور کوئی پرسش نہ ہو تو یہ نظم جماعت کی بدخواہی ہے۔ نظم ایسی مداحنت سے تباہ ہوتا ہے، اس لیے ہمارے وقت میں جس کسی نے بھی نظم اور اصول کو توڑا اس کا محاسبہ ہوا۔ ہماری اصل فکر جماعت کو بچانے کی ہوتی تھی۔ چوتھی چیز عہد اول میں یہ تھی کہ جو کوئی جماعت میں داخل ہوتا تھا اس کو سب سے پہلے علم دین اور فہم احوال کی فکر ہوتی تھی۔ ایک جذبہ ابھرتا تھا کہ دین کا صحیح علم حاصل کیا جائے، کیونکہ دین کے صحیح علم کے بغیر صحیح عمل ممکن نہیں۔ ہم لٹریچر کا خود بھی ذوق و شوق سے مطالعہ کرتے اور دوسروں کو بھی ترغیب دیتے۔ کسی مجلس میں بیٹھتے تو ہماری خواہش ہوتی کہ دوسری باتوں کے علاوہ دین کی بھی باتیں ہوں۔ ہمیں اہل علم کی صحبت کا شوق ہوتا تاکہ دعوت دین ہمارے دل و دماغ میں راسخ ہو، فہم اور تفقہ میں اضافہ ہو اور یہ معلوم ہو کہ دعوت دین کے کیا تقاضے ہیں۔ خاص طور سے مطالعہ قرآن و حدیث کے ذریعے ہمیں جاننے کی دھن رکھتے تھے وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کو اسلامی بناتی ہیں اور کن چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اور کن سے زندگی جاہلی زندگی بنتی ہے، اور ساتھ ہی تحریک مسائل، عالمی احوال، معروف دنیاوی علوم اور مخالفانہ دلائل و مباحث کو بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے۔ مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں ہم لٹریچر کا اس شغف و انہماک سے مطالعہ کرتے اور دوسروں کو سناتے تھے کہ اس کے بعض حصے ازبر ہو گئے۔ لٹریچر ہماری تحریک کی روح ہے، اس کا دامن اگر چھوڑ دیا گیا تو ہم اپنی روح سے کٹ کر رہ جائیں گے، پھر ماضی اور حال میں کوئی ربط باقی نہ رہے گا۔ آج بھی مجھے ڈر ہے کہ اگر ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں لٹریچر کے مطالعے میں کوتاہی برتی تو وقت آ جائے گا کہ ہمارے ذمہ دارانہ مناصب پر ایسے لوگ آ جائیں جو ہماری دعوت اور ہماری لٹریچر سے بے بہرا ہوں۔ پانچویں چیز میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں اپنی زندگی کا بار بار جائزہ لیا جاتا تھا۔ اس کی فکر مندی ہوتی تھی کہ ہماری زندگی میں کوئی غلط اور ناجائز چیز تو داخل نہیں ہو گئی۔ اگر معلوم ہوتا کہ فلاں چیز ہماری زندگی میں غلط ہے تو اس وقت تک چین سے نہ بیٹھتے جب تک اس کو اپنے اندر سے نکال نہ پھینکتے۔ میاں صاحب یعنی میاں طفیل محمد نے وکالت ترکی، چودھری علی احمد خان مرحوم نے پولیس کی ملازمت چھوڑی۔ غرض جو بھی جماعت کے قریب آتا یا اس کی رکنیت اختیار کرتا وہ سب سے پہلے اپنی زندگی کا جائزہ لے کر غلط یا ناجائز اور اللہ کو ناپسند چیزوں کو اپنی زندگی سے خارج کر دیتا۔ میں نے خود اپنی زندگی کا جائزہ لیا اور اپنی ان چیزوں سے چھٹکارا حاصل کیا جو مجھے بے حد پسند لیکن دین میں ناپسندیدہ تھیں۔ ہم نے فقہی گنجائشوں کو کبھی نہیں ڈھونڈا تھا۔ جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہو گئی پھر اس کو قبول نہ کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ یہ سلف کا جذبہ تھا جو اب منتقل اس میں ہونا چاہیے۔ تحریک کا تسلسل اسی سے قائم رہے گا۔ چھٹی چیز رفقا کے لیے گہری محبت اور خیر خواہی کا جذبہ تھا۔ یہ سلف کا جذبہ تھا جو اخلاق میں منتقل ہونا چاہیے۔ تحریک کا تسلسل اسی سے قائم رہے گا۔ چھٹی چیز رفقا کے لیے گہری محبت اور خیر خواہی کا جذبہ تھا۔ دارالسلام میں چند رفقا ہوتے تھے لیکن ان کی حالت ایک درد مند گروہ کی سی تھی جو اپنے سے زیادہ دوسروں کے لیے سوچتے تھے۔ ہم اللہ کے لیے ملتے اور اللہ کے لیے بیٹھتے اور کوئی غرض سوائے دین کے ہمارے درمیان نہ تھی۔ یہی چیز جماعت استحکام کا باعث بنی۔ باہمی محبت کے جذبے نے جماعت اسلامی کو سیسا پلائی دیوار بنا دیا۔ کسی کو تکلیف ہوتی تو سب تڑپ اٹھتے، جماعت اسی جذبے سے پروان چڑھی۔ ساتویں چیز میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہم میں بزرگوں کا احترام پیدا ہوتا تھا۔ ساتویں چیز میں آپ کے سامنے یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بزرگوں کا احترام پیدا کیا گیا۔
آج نوجوان قیادت کے نعرے کہیں کہیں سے سنے جاتے ہیں، لیکن جماعت میں جب ہم شامل ہوئے تھے تو ہمارا بھی عہد شباب تھا، لیکن ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ بزرگوں کے سامنے آواز کو بلند کیا جائے۔ ہم سمجھتے تھے کہ ہمیں جو کچھ ملے گا بزرگوں کے ادب اور ان کے احترام سے ملے گا، چنانچہ ہم نے ان سے فیض پایا۔ بڑوں کے لیے احترام کا جذبہ جماعت کو استحکام دیتا ہے۔ جن لوگوں نے جماعت کے لیے قربانیاں دی تھیں ان کے سامنے ہمارے سر ہی نہیں ہمارے دل بھی جھکتے تھے۔ اگر اگلوں نے پچھلوں کی قدر نہیں کی تو زنجیر ٹوٹ جائے گی۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ ہمارے اندر توسیع دعوت کا ولولہ ہوتا تھا۔ یہ جذبہ تھا کہ جو حق ہمیں ملا ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچ جائے۔ چلتے پھرتے دفتر دکان ہر جگہ ہم کو دعوت پھیلانے کی لگن رہتی تھی۔ گھر میں بیٹھتے تو بچوں کو دین کی تعلیم دیتے، اس کی فکر کرتے کہ ہمارا کوئی فعل ایسا نہ ہو جس سے بچوں کو غلط سبق ملے۔ ایک مرتبہ میری بیوی اور میں نے عہد کیا کہ ہم گھر میں کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، تاکہ بچوں کے دلوں پر نقش ہو جائے کہ زندگی صرف سچ بولنے کا نام ہے۔ ہمارا معمول تھا کہ ہم اجتماع سے گھر آتے تو اجتماع کی رودات سب سے پہلے اپنے گھر میں بیان کرتے۔ اس طرح ہمارا گھریلو ماحول ہمارے لیے سد راہ بننے کے بجائے سازگار ہوتا چلا گیا۔ پھر گھر سے باہر نکلتے تو دعوت کی کوئی نہ کوئی چیز ہمارے پاس ضرور ہوتی۔ ہم لوگوں کے پاس چل کر جاتے اور یہ توقع نہ رکھتے کہ وہ ہمارے پاس آئیں گے۔ جماعت کا ہر کام خود کرتے، اس سے ہمارے تحریکی جذبے کو تقویت ملتی۔ ہاتھوں سے پوسٹر لگانے سے جو جذبہ ابھرتا ہے وہ کرائے پر لگوانے سے نہیں ابھرتا۔ دارالسلام کے قریبی دیہات میں ہم دعوت لے کر گھومے پھرے، خود میاں صاحب یعنی میاں طفیل محمد گشت کرتے رہتے تھے۔ اسی طرح پاکستان پہنچے تو اچھڑا کی ایک گلی چھان ماری۔ ہم کو اس کی پرواہ نہ تھی کہ کوئی ہماری دعوت قبول کرے گا یا نہیں۔ ہمارے ذہن میں فقط ایک بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ہمیں اپنی بات پہنچانا ہے۔ 9ویں چیز یہ تھی کہ ہمارے دلوں میں نظم کا بے حد احترام تھا۔ اوپر سے کوئی ہدایت آتی تو اس کی بجا آوری کے لیے ہر ممکن سعی کرتے۔ سماع و طاعت کی روح کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے۔ اجتماعات میں لازماً شریک ہوتے، الا کہ کوئی حقیقی اور واقعی عذر شرعی نہ ہوتا۔ وقت مقررہ پر اجتماع گاہ میں پہنچتے۔ ہم نے عذر کبھی نہیں تراشا تھا۔ کوئی لیٹ ہو جاتا تو نہایت ندامت کے ساتھ وجہ بیان کرتا۔ اجتماع میں خاموشی اور احترام سے بیٹھتے۔ 10ویں چیز یہ کہ اس زمانے میں عہدوں کا کوئی تصور نہ تھا۔ کوئی ذمہ داری کسی پر ڈالی جاتی تو اس سے جان چھڑانے کی کوشش کرتا، ہزار معذرتیں کرتا، کیونکہ نگاہ ذمہ داری پر ہوتی، جواب دہی پر ہوتی، منصب پر نہ ہوتی تھی۔ عہدوں کے معاملے میں بڑی احتیاط پائی جاتی تھی۔ عہدوں سے گریز کا رجحان تھا۔ ذمہ داری کا نام لیا جاتا تو ہر فرد کے سامنے اپنی کوتاہیاں اور خامیاں صف در صف کھڑی ہو جاتی۔ 11ویں یہ کہ بیت المال کے بارے میں بڑی احتیاط کی جاتی تھی۔ یہ احساس ہر وقت مسلط رہتا کہ بیت المال کی کوئی ایک پائی بھی ہمارے ہاتھوں ضائع نہ ہونے پائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول گویا مجسم ہو کر سامنے رہتا کہ بیت المال مال یتیم ہے۔ اعانتوں کی وصولی میں مستعدی سے کام لیتے۔ اعانت لینے کا مطلب صرف اعانت لینا نہیں ہوتا تھا، بلکہ اعانت دینے والے کو دعوت دین سے قریب تر کرنا ہوتا تھا۔ اعانت کی وصولی کو معمولی کام نہ سمجھا جائے، یہ افراد کو قریب لانے کا ذریعہ ہے، اس کے ساتھ دعوت پھیلتی ہے اور اس سے عدم توجہ گویا دعوت سے عدم توجہ ہے۔ 12واں پہلو یہ ہے کہ اس زمانے میں غیبت و نجوہ کی کوئی بات نہ ہوتی تھی۔ کسی کے بارے میں حتیٰ کہ مخالفین کے بارے میں بھی زبان سے کوئی ناشائستہ بات نہیں نکالی جاتی تھی۔ کنوینسنگ سے یوں بچا جاتا تھا جیسے آگ سے بچا جاتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ جس نظم میں کنوینسنگ غیبت اور نجوہ داخل ہو جائے تو یہ اس کی وحدت کو پارا پارا کر دیتے ہیں۔ یہ گھن کی طرح ہوتے ہیں کہ ظاہری لکڑی صحیح سالم معلوم ہوتی ہے، لیکن ایک دن اچانک دھڑام سے نیچے آ رہی ہوتی ہے۔ 13ویں چیز یہ کہ وہ رضاکار کارکن کا دور ہوتا تھا جو ہمہ وقتی کارکن کے مقابلے میں زیادہ مؤثر تھا۔ اب تو گویا تمام بار ہمہ وقتی کارکنوں پر ڈالنے کا رجحان پیدا ہو گیا، لیکن یہ رجحان کام کے جذبے اور لگن کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ تھوڑے سے ہمہ وقتی کارکنوں کی ضرورت بھی ہوتی ہے،
مگر ایک تو عام کارکنوں میں احساس رہنا چاہیے کہ اصل کام کرنے والی قوت رضاکار کارکنوں کی ہے۔ دوسرے، یکجا کام کرنے والے ہمہ وقتی کارکنوں میں بیوروکریسی کا انداز پیدا نہ ہونے دینا چاہیے، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ بھی عام کارکنوں کے ساتھ کام کریں، خواہ ہفتے میں ایک بار یا مہینے میں 2 بار۔ یہ میری ذاتی رائے ہے۔ چودہویں چیز اس زمانے کی یہ تھی کہ ہر مسئلے میں مشورہ کیا جاتا تھا۔ مشورہ گویا نظم کے لیے بمنزلہ رواں دواں تھا، بمنزلہ روح رواں تھا۔ مشورہ طلب کیا جاتا تھا تو پورے اخلاص اور دیانت سے اپنی رائے دی جاتی تھی۔ اس میں مداحنت نہیں ہوتی تھی، لیکن شائستگی ضرور ہوتی تھی۔ پھر جب فیصلہ ہو جاتا تو وہ لوگ بھی اس کو بخوشی قبول کرتے جو بحث کے دوران اپنی رائے میں جوش کا اظہار کرتے تھے۔ یہی صورت تنقید و احتساب کی تھی۔ یہ 15واں نکتہ ہے۔ تنقید و احتساب میں کمی آ جائے تو نظم اپنی خامیوں سے کبھی آگاہی نہیں پا سکتا۔ تنقید کرنے والے اخلاص سے تنقید کرتے تھے، اور جن پر تنقید ہوتی وہ خندہ پیشانی سے سنتے تھے۔ مولانا محترم نے اس سلسلے میں بہترین نمونہ پیش فرمایا تھا۔ انہوں نے اپنے اوپر سخت سے سخت تنقید برداشت کی، لیکن کسی کو ٹوکا نہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ تنقید اخلاص سے ہونی چاہیے، اس میں نفسیات کا کوئی عنصر شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی حقیقی رائے کا صاف صاف اظہار اجتماع میں کیجیے، لیکن اسے ادھر ادھر بیان نہ کیا جائے۔ پھر تنقید سننے والوں کو بھی وسیع الظرفی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور تنقید کو وہ معنی نہیں پہنانے چاہیے جو دور راز مطلب ہوں۔ 16ویں چیز یہ ہے کہ ہماری رائے میں مکمل ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ ہمارے زمانے میں ذہن اس طرح ڈھل چکے تھے کہ خیبر سے کراچی تک ہر کارکن کی سوچ الفاظ سمیت ایک ہوتی تھی۔ جماعتوں کی ذہنی ہم آہنگی ان کے درخشاں مستقبل کی نشانی ہوتی تھی۔ جماعتوں کی ذہنی ہم آہنگی ان کے درخشاں مستقبل کی نشانی ہوتی ہے۔ حکومت ہو تو کابینٹ، اور اگر سیاسی جماعت ہو تو اس کی مجلس عاملہ کے صف اول اگر تمام بحث بحثیوں کے بعد کسی ایک فیصلے تک پہنچ جائے تو پھر اس کے دائرے سے باہر اختلافی رجحانات کو بکھیرتے پھرنے کے معنی یہ ہے کہ جماعت کے نہ صرف عام رکن اور کارکن اور اس کے مصنف اور ایڈیٹر سب اختلافی بحثوں میں پڑ جائیں، اور ایک ایک مسئلے پر 2 یا 3 دن جدبندیاں پیدا ہو جائیں، اور اپنوں بیگانوں سب میں یہ چرچا ہو کہ انتشار پیدا ہو گیا ہے۔ ایسی فضا کا نتیجہ مزید انتشار ہے۔ یہ عام سیاسی پارٹیوں کے کھیل تماشے ہیں۔ تحریک اسلامی اس کی متمحل نہیں۔ اب تک کی تاریخ گواہ ہے کہ ہماری کثیر التعداد رفقا کی طرف سے کبھی کوئی ہنگامہ اختلاف و انتشار نہیں اٹھا، بلکہ ایک بار جو بھی غبار اٹھا وہ اوپر والوں کی طرف سے اٹھا۔ 17ویں چیز یہ ہے کہ ہمارے دور میں چھٹی کا کوئی تصور نہ تھا۔ ہم ہر وقت اور ہر لمحہ ڈیوٹی پر ہوتے تھے۔ کام کی کشش ہمیں باندھے رکھتی تھی۔ جہاں بھی جاتے تھے گویا ڈیوٹی پر جاتے۔ دائی کے لیے حقیقت میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی۔ ہم اس کے مصداق تھے۔ اس کو چھٹی نہ ملی جس نے سبق یاد کیا۔ آخری چیز یہ ہے کہ ہم دنیا کی چمک دمک سے مرغوب نہ ہوتے تھے۔ دنیا ہماری قوت ایمانی کے سامنے ہیچ معلوم ہوتی تھی۔ یہ حقیقت ہر وقت مستحضر رہتی تھی کہ دنیا ایک بے حقیقت اور فانی چیز ہے، اس لیے اس سے کبھی مرغوب نہ ہوتے تھے، نہ اس کے جلال سے اور نہ اس کے جمال سے۔ دنیا کو ہیچ سمجھنے کا جذبہ تو توانا رہنا چاہیے۔ یہ چیز ہمیں دعوت کے لیے باہمت بناتی تھی۔ کسی سے خوف نہیں آتا تھا اور نہ کوئی پریشانی ہوتی تھی۔ یہ سوال بھی کبھی نہیں ستاتا تھا کہ مدت گزر گئی ہے، منزل ابھی تک قریب کیوں نہ آئی۔ ہم نے سمجھ لیا تھا کہ شہداء علی الناس ہونا بجائے خود ایک بلند مقام ہے۔ اس سارے بیان سے مقصود یہ ہے کہ مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے بنا کردہ کام اور تیار کردہ کارکن کا معیار ہمارے سامنے رہے۔ اس سے ایسا آئینہ تیار ہو جائے جس سے ہم اپنے چہرے کے داغ دھبے وقتاً فوقتاً دیکھ لیا کریں۔ ہمیں ہر وقت اپنا موازنہ پہلی اینٹ اور پہلے ردے سے کرتے رہنا چاہیے۔ یاد رکھیے، انحطاط کبھی اعلان کر کے نہیں آتا، یہ دبے پاؤں آتا ہے۔ ایک ایک ذرہ سرکتا رہتا ہے، پھر کچھ مدت بعد دیوار گرتی ہے۔ اس کی پہلی خبر نہیں ہوتی، اچانک وقت آتا ہے کہ عمل انحطاط اپنی خوفناک تصویر تباہی پیش کرتا ہے۔
ہم لوگ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا اور ان کے دامن تھامے ہوئے ہیں، ہمیں ہر وقت اپنا احتساب کرتے رہنا چاہیے، ہم میں جذبہ اصلاح ہو، اخلاصی نیت ہو، اور ہمارا اخلاقی معیار اور داعیانہ کردار ہر حال میں برقرار رہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جس نیت سے میں نے یہ گزارشات کی ہیں اسی نیت سے دل انہیں قبول کرے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔